السلام علیکم تمام ناظرین کو اسلامی معلومات چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج پھر قرآن کریم کی سورت کی فضیلت و اہمیت کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کریم کی سورتوں کی تعداد کے مطابق سورہ انفال 8ویں نمبر پر ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں سورہ انفال کے تعارف کے بارے میں۔ تو سورہ انفال کا مقام نزول صحیح قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ان 7 آیتوں کے علاوہ مدنی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ آیت نمبر 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال کی آیات اور رکوع کی تعداد اس سورت میں 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا انفال نام رکھنے کی وجہ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ مروی ہے کہ بدر کی جنگ سے مال غنیمت کے متعلق اہل اسلام کا اختلاف ہوا کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے گا اور کہاں خرچ ہوگا اور کن کن لوگوں کو دیا جائے گا۔ اس کی مالکیت مہاجرین کی سپرد ہوگی یا انصار کے، یا سب اس کے متولی ہوں گے۔ ان کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی جبکہ ہم بدر کی فتح کے بعد مال غنیمت میں جھگڑے اور ایک دوسرے کو سخت سست بھی کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ جھگڑا یوں مٹا دیا کہ حکم فرمایا کہ یہ مال صرف میرے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، وہ جسے چاہیں اور جس طرح چاہیں تقسیم فرمائے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مال نوجوانوں اور بوڑھوں میں برابر تقسیم فرما دیا۔ سورہ انفال کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دوسرا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش اور اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی سازش سے محفوظ رکھنے کا بیان ہے۔ تیسرا، ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھا، مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پانچواں، کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ چھٹواں، کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے مجاہدوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔